أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أوتينا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس نے انسان کو اس دنیا میں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور آخرت میں اس خالق کائنات نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک بہترین جنت تیار کی ہے۔ لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کا ایسا رستہ سمجھایا کہ اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ کے عزتوں والے گھر جنت کا انسان مہمان بن جائے گا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر جو ہر دور میں انسانیت کی صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب آپ اپنی زبان رسالت سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اپنے آپ کو نیکی کا، عمل صالح کا عادی بنا لیا ہے، آپ ایسے عظیم انسانوں کو خوشخبری دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کئی جنتوں سے سرفراز کریں گے جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی ان کو جنت میں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ تو اس آیت کے علماء کرام نے، مفسرین نے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ انسان کو کھانے کے لیے وہ پھل دیا جائے گا جو انسان دنیا میں کھا چکا ہوگا۔ تو جب انسان کو مثلاً سیب دیا جائے گا تو کہے گا یہ پھل تو ہم دنیا میں پہلے کھا چکے ہیں، لیکن جب انسان اس جنت کے سیب کو کھائے گا تو اس کی لذت اور ہوگی۔ جو دنیا میں انسان کو پھل سے لذت ملتی تھی، جنت میں انسان وہی پھل جب دوبارہ کھائے گا تو اس کی لذت اور ہوگی۔ لیکن اس سے بھی جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جنت کے اندر جو پھل ایک مرتبہ کھانے کو دیا جائے گا، وہی جنت کا پھل جب انسان جنت میں دوبارہ کھائے گا تو ہر مرتبہ کھانے میں لذت جو ہے وہ جدا ہوگی،
اور اس کی چاشنی علیحدہ ہوگی۔ جب بھی سیب کھائے گا اس کی لذت انسان علیحدہ محسوس کرے گا۔ جنت میں کوئی بھی پھل 2 مرتبہ کھایا جائے اور اس کی لذت ایک جیسی ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں انسانوں کے لیے انتہائی پاک باز بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے جنت میں لعبادی الصالحین، اپنے ان بندوں کے لیے جو صالح نیک پاک باز پاک سیرت کے حامل لوگ ہیں، جو دنیا کی زندگی میرے احکامات کے مطابق گزار کے آخرت میں آئیں گے، میں نے ان کے لیے جنت میں وہ تیار کیا ہے ما لا عین رأت، جو کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان کی سماعت میں اس نعمت کا تذکرہ پہنچا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا ان شئتم، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی جان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جنت میں کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا، یدخل اہل الجنت الجنت، جنتی جنت میں جائیں گے، جردن مردہ، ان کے جسم پہ کسی قسم کا بال نہیں ہوگا، انتہائی خوبصورت وجود کے ساتھ جنت میں جائیں گے، بیضا، ان کی رنگت انتہا درجے کی سفید ہوگی، جعادہ، بال ان کے خوبصورت گنگرالے ہوں گے، مکحلینا، نگاہیں ایسے محسوس ہوں گی گویا کہ نگاہوں میں سرما ڈالا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں ڈالا ہوا ہوگا، سرمئی آنکھوں لے کر ابناء 33 عمر 33 سال کی پختہ جوانی والی ہوگی، علی خلق آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق انسان کو وجود ملے گا، 60 ذراعا، انسان کا جو قد ہوگا وہ 60 ہاتھ کا ہوگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، ایک یہودی آتا ہے، آگے کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھ کو پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں جا کر یأکلون و یشربون، لوگ جنت میں کھائیں گے بھی، لوگ جنت میں پیئیں گے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، ہاں، والذی نفسی بیدہ، مجھ کو قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جنت میں جائے گا اس انسان کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی، اس طاقت کے مطابق انسان جو ہے وہ کھائے گا، انسان پیے گا، اور انسان جو ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے آخر میں جو انسان جنت میں جائے گا، یمشی مرتن، کبھی چلے گا، یکب مرتن، کبھی گرے گا، وتصعفہ النار مرتن، اور کبھی آگ کے جو جھونکے ہوں گے اس کو جلا رہے ہوں گے، جب جہنم سے گزر جائے گا اسے سامنے ایک درخت نظر آئے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ انسان اس جنت
اس درخت کی خوبصورتی کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے گا کہ یا اللہ تیرا مجھ پہ بڑا احسان ہوگا اگر تو مجھ کو اس جنت کا سایہ نصیب کر دے۔ یہ دنیا کی رنگینی کے اندر کھو کر جنت والے گھر کو بھول جانے والے مسلمان، انسان جب جنت کے باہر اس درخت کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اے کاش یہ اتنا خوبصورت گھنے سائے والا درخت جو ہے مجھے اس کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے اگر میں تجھ کو اس درخت کے نیچے جگہ دے دوں تو مجھ سے کچھ اور تو نہ مانگے گا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب اس درخت کے نیچے پہنچے گا آگے ایک درخت اور نظر آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، سائے دار ہوگا، کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ اگر میں تم کو اس درخت کے نیچے جگہ دے دوں کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہے گا یا اللہ نہیں۔ جب اس درخت کے نیچے پہنچے گا تو جنت کا دروازہ سامنے کھلا ہوا نظر آئے گا، اس دروازے کے سامنے ایک درخت ہوگا جس کا حسن بے مثال ہوگا۔ اس درخت کو دیکھ کے یہ بندہ پھر کہے گا یا اللہ مجھے جو جنت کے دروازے پہ درخت ہے یا اللہ مجھ کو اس درخت تک لے جا۔ آج انسان اپنے لیے وہ اعمال تیار نہیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا، لیکن آخرت میں انسان کی حسرت ہوگی کہ اے کاش مجھ کو اس جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو جب اس درخت کے نیچے پہنچے گا پھر کہے گا یا اللہ مجھ کو جنت میں بھی داخل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، یہ جنت میں جانے والا سب سے آخری انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے فرمائیں گے ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلھا معھا، کیا میرے بندے تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں جتنی پوری دنیا ہے تجھ کو اتنا اور اس کے برابر اور دے دوں، کیا تو راضی ہے؟ وہ انسان کہے گا یا اللہ تو خالق و مالک ہے، یا اللہ میرے ساتھ مذاق نہ کیجئے، کہاں میرا یہ نصیبہ کہ مجھے جنت میں اتنی جگہ مل جائے کہ دنیا کے 2 گنا برابر مجھ کو جنت میں جگہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت میں وہ جگہ عطا کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جب انسان جنت میں جائے گا تو صرف انسان کو ظاہری حسن ہی نہیں عطا کیا جائے گا بلکہ اعلیٰ ترین اخلاق بھی دیے جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، سینوں میں جو کینے ہیں، جو نفرتیں اور قدورتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، جو حسد اور بغض ہے، یہ سینوں سے کھینچ لیا جائے گا۔ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، بائی بائی ہوں گے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے، مومن جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان جنتیوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئیں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، گلاس لے کر آئیں گے جن میں شراب بہنے والے چشموں سے شراب بھر کے لائیں گے۔ لا يصدعون منها، اس شراب کی وجہ سے سروں میں درد نہیں ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ وہ شراب جو ہوگی وہ نشہ دے گی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور انسان جس پھل کو پسند کرے گا انسان کو وہ پھل جنت میں دیا جائے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس پرندے کے گوشت کی چاہت ہوگی انسان کو وہ پرندے کا گوشت مہیا کیا جائے گا۔ وَحُورٍ عِينٍ، سفید رنگت والی موٹی آنکھوں والی عورتیں انسانوں کو عطا کی جائیں گی کَأَمْثَالِ لُؤْلُؤٍ مَّكْنُونٍ، وہ عورتیں جنت میں جو حوریں ہیں یہ
چھپے ہوئے موتیوں کی طرح صاف شفاف اور خوبصورت ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے جنت میں مومنوں کے لیے حوروں کو تیار کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، جو کہ ہمیشہ کے لیے کنواری رہنے والی ہیں۔ عرباً اترابا، خامدوں سے محبت کرنے والی، اور ان کی ہم عمر لاصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کو ملنے والی ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا کیے جائیں گے۔ اور جو انسان اس دنیا میں اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کے حرام پہ نگاہ ڈالتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو یہ انسان دنیا میں اگر اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو جنت میں انسان کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ انسان جنت کی بجائے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا اپنا فرمان ہے، کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق الجنت، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو خود پیدا کیا ہے۔ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہے، ولبنۃ من فضۃ، اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، وملاتها مسک، اور گارا کستوری کا لگایا گیا ہے۔ دنیا کا بد نصیب وہ انسان ہے، وہ مسلمان اور مومن ہے جو اس سونے اور چاندی کی اینٹوں والی جنت کو چھوڑ کے اس دنیا میں جنت بنانی شروع کر دیتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے انسان نے اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیا، آخرت میں اس انسان کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت ایک بار ملنی ہے، یا دنیا میں انسان لے لے یا آخرت میں لے لے۔ جو لوگ اسی کوشش میں ہیں کہ ہم اپنی اس دنیا کو جنت بنا لیں، یہ بد نصیب لوگ آخرت کی جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور اب یہ فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم میں سے کون اس دنیا میں جنت چاہتا ہے اور کون ہے جو آخرت میں جنت چاہتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرشتے جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے طوبی لکی منزل الملوکی، اے جنت تیری کیا ہی خوش قسمتی ہے، تیرے اندر آ کر بادشاہ رہیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنے والے، اللہ کے احکام کی خاطر دنیا کی رنگینی کو چھوڑ دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دینے والے، یہ لوگ تیرے مہمان بنیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، تو میں نے دیکھا جنت کے اندر جو گھر ہیں، جنت کے اندر جو گھر ہیں وہ موتیوں کے خیمے ہیں۔ آج دنیا میں انسان ایک چھوٹے سے ہیرے کے لیے اپنی پوری دنیاوی زندگی کو تج کر دیتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ مسجد کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر ہے۔ تو ایک چھوٹے سے موتی کے لیے انسان اپنی پوری دنیا کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، میں نے جنت میں دیکھا کہ ہیروں کے جو ہے وہ خیمے ہوں گے، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہوگی یہ کستوری کی مٹی ہوگی۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، وَإِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِّن دُرَّةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّبَةٍ عَرْضُهَا 60 میلا، جنت میں مومن کو جو گھر ملے گا ایک ہیرے سے بنا ہوا ہوگا، وہ ہیرا اندر سے تراشا ہوا ہوگا،
عرضھا 60 میلا، اس گھر کی جو چوڑائی ہوگی 60 میل کی ہوگی۔ 60 میل کے ہیرے کے گھر کے اندر مومن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں گھر نصیب کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر انسان کو جنت میں ایک لاٹھی رکھنے کے برابر جگہ مل جائے تو پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کی نعمتیں یہ اس ایک لاٹھی کی جگہ کی قیمت سے کم ہیں۔ اور بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، اگر کسی انسان کو ایک کمان رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے، خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ، ترمذی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس پوری دنیا سے انسان کے لیے بہتر ہے۔ تو کم عقل ہے وہ انسان جو اتنی خوبصورت، اتنی بہترین جنت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو ایسے گزارے کہ انسان کو جنت نہ ملے۔ وہ بد نصیب انسان ہے، اپنے لیے گھاٹے کا سودا کرنے والا انسان ہے، اور یہ انسان کم عقل انسان ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں اتنا کھو گیا کہ اس کو جنت بھول گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقہم، جنتی لوگ اپنے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کو دور افق میں ایک ستارہ ٹمٹماتا ہوا نظر آئے گا، یہ کسی کا گھر ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ گھر تو انبیاء کے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، رجال آمنوا وصدقوا المرسلین، یہ ان مومنوں کے گھر ہوں گے کہ جنتی بھی جب ان کو دیکھیں گے تو ان کی بلندی اتنی ہوگی جیسے دنیا میں انسان کسی ستارے کو دیکھتا ہے، تو اتنے اونچے جنت میں گھر ہوں گے جن کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے گھر ہیں آمنوا وصدقوا المرسلین، جو ایمان لائے اور نبیوں کی انہوں نے تصدیق کی، نبیوں کے فرامین کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، نبیوں کے فرامین کے مطابق اپنے کردار کو بنایا، اپنی عبادات کو بنایا، اپنے معاملات کو بنایا، اپنی سیاست، معاشرت، معیشت کو بنایا، اپنے گھر کے ماحول کو بنایا، اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو جنہوں نے نبیوں کے طریقے کے مطابق بنایا، ان کو یہ گھر ملیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، ہر مومن کو جنت میں 2 بیویاں ملیں گی، یُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، اتنی خوبصورت بیویاں ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈی میں موجود جو گدا ہے وہ ان کے جسم کے پار سے نظر آ رہا ہوگا۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل زوجۃ 70 حلۃ، ہر عورت کو پہننے کے لیے 70 لباس دیے جائیں گے، یرا مخ ساقیہا من ورائیہا، 70 جوڑے پہننے کے باوجود
اس عورت کی پنڈلی کی ہڈی میں جو موجود گدہ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہوگا۔ جو انسان چاہتا ہے کہ مجھ کو دنیا کی یہ نعمتیں ملیں تو اس کو چاہیے آمنوا وصدقوا المرسلین، وہ ایمان لائے اور نبیوں کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور بد نصیب ہوگا وہ انسان جسے اس جنت سے دور کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، امشاتہم الذہب، جس کنگھی سے مومن جنت میں بالوں کو کنگھی کریں گے سونے کی ہوگی، ورشحہم المسک، اور جسم سے جو پسینہ آئے گا یہ پسینہ کستوری کا ہوگا، اور فرمایا لا یتغوطون ولا یبولون، نہ قضائے حاجت ہوگی نہ پیشاب کی ضرورت ہوگی، ولا یتمخطون، نہ ناک آئے گا، ولا یبصقون، نہ تھوک آئے گا، لا اختلاف بینہم ولا تباغضا، نہ نفرتیں ہوں گی نہ بغض و کینے ہوں گے، صرف محبتیں ہوں گی، قلوبہم قلب واحد، دل صاف ستھرے ایک جیسے ہوں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یفنا شبابہ، انسان جو ہے اس کی جوانی جو ہے وہ جنت میں ڈھلے گی نہیں۔ تلکم الجنۃ اوتیتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت انسان کو اپنے عملوں کی سبب سے یہ جنت ملنے والی ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذت للشاربین، جنت میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو بد ذائقہ نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور جنت میں نہریں شراب کی ہوں گی، پینے والوں کے لیے وہ لذت کا سامان ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہریں دودھ کی ہوں گی جس دودھ کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور انتہائی صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ بحث بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ نہر بحر